الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ مریم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کو وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے ان سے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کیں اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں ہجرت کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کو چھوڑ کر ان سے دور چلے گئے، گھر بار چھوڑا، جان پہچان کے لوگ، خاندان، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے بہتر اپنے دیے تاکہ غریب الوطنی میں وحشت نہ ہو اور سکون حاصل کریں۔ شاید یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ ان کے پاس نہیں رہے، بچپن ہی میں جدا کر دیے گئے تھے، نیز ان کا مستقل تذکرہ آگے آنے والا ہے۔ تنبیہ: حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ انہی سے سلسلہ بنی اسرائیل چلا جن میں سینکڑوں نبی ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت خاصہ سے ان کو بڑا حصہ عنایت فرمایا اور دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بول بالا کیا اور ہمیشہ کے لیے ان کا ذکر خیر جاری رکھا۔ چنانچہ تمام مذاہب و ملل ان کی تعظیم اور توصیف کرتے ہیں اور امت محمدیہ دائماً اپنی نمازوں میں درود شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود بھیجتی ہے، سلام بھیجتی ہے۔ فی الحقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو تھی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانًا صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یہ اس کی مقبولیت کا ثمرہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے یا اللہ۔ مسلمانوں کی مدد کر یا اللہ، مسلمانوں کو متحد فرما یا اللہ، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔